اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر خدا اکرم در روایت متواتر روایات میں فرمودن آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، یعنی دونوں، یعنی جو بھی اطرت علیہ السلام نے فرمایا وہ عین قرآن حجیت رکھتا ہے، حجیت پہ عین قرآن. اگر ما نسبت به اگر حضرت ہم مریم علیه السلام یا نساء فضلکی علی نساء العالمین داشتیم و توی آیه دیگه قرآن داشتیم که مقصود از اگر ہمیں جناب نساء مریم کے العالمین سلسلے میں نساء العالمین کی فضیلت نساء ملے، عالمین زمان لیکن اگر خودشه ہمیں که دوسری، حضرت زهرا سلام الله علیها اگر توی آیه قرآن دیگه بود که حضرت زهرا مال نساء العالمین من کیونکہ الاولین دوسری والاخرین بود چیکار اگر میکردیم؟ کسی دوسری آیت میں ہوتا، اگه این دویم توی کسی آیه دیگه اور آیت قرآن میں بود ہوتا کہ اون مراد برداشت جناب درسته. مریم کی افضلیت اپنے حضرت زمانے میں ہے مریم عالمین اور زمان جناب زہرا خودش اولین و آخرین میں افضلیت رکھتی، حضرت تو ہم کیا زهرا کرتے اگر قرآن میں عالمین ایسی آیت ہوتی؟ کل زمان ها. ہم قبول کرتے. حالا که تو لیکن جب روایت قرآن میں اومده از نہیں، لیکن روایت میں موجود پیغمبر ہے، خدا صلی اللہ علیه و تو پھر آله ہمارے لیے ویسے ہی جیسے که قرآن میں لکھا ہو. عالمین همه زمان ها و هم اون درسته مریم خاص عالمین زمان خودش میشه. حضرت زهرا عالمین تمام زمان ها چون حجیت روایت معتبره کیونکہ عین حجیت اعتبار کے قرآن لحاظ سے کتاب الله و روایت اعتراته معتبر اور آیت بالکل ایک برابر، بالکل ایک شان کی ہیں. در مغنی کتاب مغنی مغنی اللبیب میں ہے، آیه‌ای کتاب مغنی شاید کئی جگہ پہ اس یادتون چیز کو ذکر باشه کیا ہے که کہ کبھی گاهی کبھی در عربی لغت لغت میں عرب از یک فرد از یک نفر کہ تعبیر به عربی جمع میں میشه. بھی کبھی تو کبھی قرآن هم ایک مکرر سے هست. جمع کی تعبیر ہوتی ہے. بله ان الناس قد جمعوا لكم اس روایت بله الذين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم کہ ایک الناس روایت میں جو الناس آیا ہے و واخشوہم، فاخشوهم تو روایت در تفسیر اس سے مراد مفهوم ایک کوئی شخص ہے. تو قرآن میں مکرر مکرر ہے یہ چیز. این که حضرت فرمودن روایت داره که بعد از جنگ وہ جو حضرت نے جمل فرمایا وہ بوده جنگ جمل کے و بعد، این قرینه است برای اینکه مقصود از این جمع نساء اور جو یک حضرت نے نفر فرمایا اور نساء کا لفظ استعمال کیا فرمایا اور جنگ جمل کے بعد کہا، مراد ایک خاص خاتون ہے، ساری خواتین نہیں ہیں. یعنی تمام همه زنهای همه زمانها حضرت مریم زمانهای خودش جناب زہرا تمام عالمین کے تمام ضمانت دنیا و آخرت کے، دنیا اور آخرت کی تمام خواتین سے افضل ہے، اولین و آخری. جناب مریم صرف اپنے زمانے کی خواتین سے. حضرت زهران که همه چون هم قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه فرمایشات پیغمبر عین قرآن حجته پیغمبر خود کی بات قرآن بالکل عین قرآن حجت ہے. که حالا اونی که حسبنا کتاب الله دروغه چون اگه قرآن قبول داره قرآن میگه ما آتاکم الرسول قرآن نے فخذوه کہا ہے کہ و جو قرآن رسول میگه کہیں کتاب وہ الله لے لو. و قرآن عترته رسول نے فرمایا یعنی کتاب اللہ و پیغمبر و عزرتی، عترت یہ سب خودش حجت ہے. حجت. بله 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 ارث مال زوجیت در جایی که زوجیت صحیح باشه بله ارث جو ہے وہ زوجیت سے ہے، جہاں بھی زوجیت صحیح ہے وہاں ارث اس کو ملے گا. نه زوجین میاں هستن بیوی یا ہیں کہ نه نہیں ہیں؟ خب
مکلف نشدن و مردن. مکلف نہیں ہوئے اور مر گئے. ایشون نه، ایشونو بعضای دیگه فرمودن اگه مکلف شدن و دیکھیں رد اگر مکلف کردن، ہوتے اور رد کر دیتے عقد کو اما تو رد وہ عقد ختم ہو جائے. یعنی رد مانع لیکن اگر حاصل نشد. مکلف نہیں ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے اور آپس میں عقد کر دیا گیا تو ایک دوسرے کے وارث ہیں. میدونم وقت تحقق پیدا نکرد رد موضوع نداره. یعنی فرمایش جماعتی که یکشم ایشونه موضوعش رده، این اصلا بالغ نشد تا موضوع پیدا کنه رد. لہذا مثل اینکه آتیش میسوزانه به شرطی که اون جیسے چوبتر آگ نباشه. جلاتی ہے لیکن شرط اس کی ہے کہ لکڑی گیلی نہ ہو. تو یہاں پر شرط حاصل ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ بالغ ہوتا اور انکار کرتا. نه قبول شرط یا رد مانعه. اینا میگن رد مانعه، نه اینکه قبول شرطه. قبول با همون قبول شرط نہیں ہے، عقد تحقق پیدا کرد، رد معنی ہے. رد مانعه و موضوع پیدا رد نکرد. نہیں کیا گیا ہے لہذا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. موضوع پیدا کرد رد، یعنی رد واقع ہوا یا نہیں؟ رد واقع نہیں ہوا. بالغ ہوتا تو رد کرتا، اگر بالغ ہی نہیں ہوا تو رد ابھی موضوعیت ہی حاصل نہیں ہے. لہذا ابھی میاں و بیوی کے حکم میں لہذا جس طرح باقی میاں بیوی کو ارث ملتا ہے اس کو بھی ملے گا. بله بله. سلام علیکم. روایت داره، روایت ہے. این شعر که اون خوند برای امام رضا کے لیے جب شعر پڑھا، این وصف حضرت یہ جب آپ نے حضرت کی بھی شان بیان کی از جا پا شدن و دست به سر گذاشتن، وقت میشه مستحب. تو حضرت نے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا. لہٰذا عمل معصوم کی وجہ سے یہ مستحب ہوگا کہ جب بھی حضرت کا نام ہم سنیں اپنا ہاتھ سر پہ رکھیں. اگه وسوسه باشه این کم گذاشتن خب حرومه که مباداریا باشه. اما اگر مباداریا وسوسه نباشه خوبم هست. اگر وسوسہ کے وجہ نہ ہو فقط چون وسوسه حرام تو منع ہے، لیکن اگر وسوسہ نہیں ہو وسوسه کار حرام کرد. بله بله. مسلم صاحب عروہ صاحب عروہ نے جہاں عروہ میں ظواہر افعال جو ہیں مثل ظواہر اقوال وہ بھی حجت رکھتے ہیں. فقہا کی بنا بھی اسی پر ہے. حضرت یہ کہنا چاہتے تھے جو تمام روایتوں کی جمع ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے جب گئے تو کیا مقروض نہیں تھے؟ امیر المومنین بھی مقروض تھے. امام حسن، امام حسین، ائمہ عام طور سے قرض کی حالت میں اس دنیا سے گئے. نہیں، مراد جو منع ہے وہ بغیر کسی وجہ کے قرض لینا. قرض بی وجه کرد و مدیون مرد. حضرت خواستن بگن این کمچی کاری کسی یعنی نکنه چون من برش نماز. حضرت یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیکار میں قرض لے کے اپنے آپ کو مقروض اس دنیا سے نہ لے جائے. میں ایسے کے اوپر نماز نہیں پڑھوں. پیغمبر چرا نماز نخوندن؟ مقتضای جمع ادله اینه که نگیم هر دینی. خود پیغمبر یہ پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ ہر مقروض کے لیے یہ حکم نہیں ہے جو بیکار میں قرض لیتے ہیں. یہ عده از ائمه که من دیدم حضرت رضا علیه السلام روایت میں حضرت امام رضا بھی قرضدار اس دنیا سے گئے. کسی نماز بر حضرت رضا نخونه، کسی نماز بر پیغمبر نخونه.
میں تمام دلیلوں کو جمع کرنا پڑے گا تب ہم پہنچیں. درسته که پیغمبر نماز بر این مدیون نخوندن اون روایت هم درسته. اگر دونوں روایتیں صحیح ہیں کہ ایک میں پیغمبر نے نماز پڑھی اور ایک میں پیغمبر نے نماز نہیں پڑھی مخروض کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ وجہ ہے. به دین میداد چون خود قرآن فرموده ارث من بعد وصیت یوصی بها او دین. اگه شخص پول قرآن نے خود کہا ہے کہ انسان اگر اس دنیا سے گیا اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو مقروض بھی ہو تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اس کا مطلب تبين عدم عدالته وقت الطلاق لا احرزوا عدالته. عدم عدالته في وقت الطلاق یعنی تبین بعد ذلك انه وقت الطلاق. اگر یہ معلوم ہو گیا کہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ وقت طلاق ایک عادل نہیں تھا تو طلاق باطل ہے. وكل ما ترتب على الطلاق هذا غیر، اور جو کچھ پہ مرتب وہ بھی غیر صحیح. لیکن ایک جماعت کہتی ہے اور بھائی کا بھی نظریہ یہ ہے کہ طلاق صحیح ہے. میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ طلاق صحیح ہے کیونکہ جس وقت ضرورت تھی کہ یہ انسان عادل گواہی دے سب اس کو عادل سمجھ رہے تھے، لہٰذا جس وقت اس نے گواہی دی صحیح ہے. بعد میں سب معلوم ہوا کہ عادل نہیں تھا تب بھی طلاق صحیح ہے. عروه مسئله داره یه عده‌ای فرمودن نه نمازش باطله. من عرض کردم شاید همونجا میں نے عروہ میں بھی حاشیہ لگایا ہے کہ مثل فضولی میمونه در جاهای کہ یہ بالکل دوسری جگہوں کی طرح ہے. نمازش مراعاست. اس نے نماز پڑھی اور بعد میں راضی ہو گیا شخص تو پھر اس کی نماز اسی وقت قبول ہوگی. راضی هم که تو اون وقت نماز خوندی تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر بغیر اجازت کی نماز پڑھی تھی. اگه قصد قربت نکرده حتی اگه ملک خودش قصد قربت نہیں ہے تب تو اپنی زمین پہ بھی نماز باطل ہے، یعنی اس کے اندر کوئی قصد قربت کی بنا تو عبادت ہی نہیں ہے. عرضم اینه اگه قصد قربت نباشه که باطل مطلقا حتی ملک خودش هم باشه حتی قصبی نباشه. بحث یہ کہ قصد قربت کے بنا خصوصیت داره یا عمومیت؟ نماز اس کی باطل ہے. چه خصوصیتی داره؟ همین چه خصوصیت داره؟ در همون معاملات بنابر قول کشف که مشهور گفتن یا شیخ فرموده در حکم بعض معاملات میں بھی اس طرح این کشف میکنه که از این اون وقت صحیح. یہ کشف ہوتا ہے کہ اس وقت بھی صحیح تھا، یعنی معاملہ پہلے سے صحیح تھا. چرا یه عده فرمودن یکشون مرحوم اخوی تو الفقه ببینید. بله تو یہ جای فقه دارن عبادات کی بحث میں آپ دیکھیں الفقه میں بھی ہے، دوسرے علماء نے بھی قبول کیا. چون ببینید فضولی علی القاعده است یا علی خلاف القاعده؟ نه این شیخ دارن مقاصد میں شیخ نے بیان کیا و خیلی از فقها گفتن علی القاعده است کہ فضولی علی القاعده ہے، قاعدے کے لحاظ سے ہے، قانون کے لحاظ سے. غالباً گفتن فضولی در اجاره در ہر چیز میں فضولی اثر رکھتی ہے. خصوصیت معاملات چیه؟ آقا قصد قربت خودش سر جاش اگر نباشه حتی در ملکش نماز بخونه. قصد قربت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ قصد قربت تو اپنے میتونه قصد قربت کنه. میگیم اگر کرد. شما میگید نه امکان نداره یا وقوع نداره. کیونکہ قصد قربت کا امکان نہیں ہے یا وقوع نہیں ہے، کیونکہ بالاخره انسان قصد قربت سے پڑھ سکتا ہے. حالا اگه بنا داشته که راضیش کنه و میدونه راضیش میکنه چه فرقی؟ فارق چیه؟ اگر گفتیم دیکھیں فارغ کون ہے اس مسئلے کا؟ اگر ہم کہیں خلاف قاعدہ ہے کوئی مجتہد اس نتیجے پہنچے تو پھر وہ ہم اپنے اس کے لیے حجت ہے. اور اگر علی القاعدہ ہے تو پیغمبر کی جو روایت ہے وہ آ کے ہمیں حکم دے رہی ہے. مشکل قصد قربت ہاں اگر قصد قربت ہی نہیں ہے تو باطل ہے، وہ تو اپنے گھر میں بھی باطل ہے.
اما اگر حالا یک کسی چون عامیه تونست قصد قربت लेकिन अगर एक आम इंसान हो قصد قربت कर ले गस्बी जगह पे भी اگه به هم خورد دست برمی‌داریم. سلام علیکم. ممنون. ببینید تعیین نفرمودن ائمه، علامات بیان کی ائمہ نے معین نہیں کیا کوئی وقت ظہور کے لیے روایت سند نداره. ببینید اس روایت کی سند معتبر نہیں ہے اگر نه ائمه ورنہ علامت ائمہ نے تعیین علامتوں کو مثل تعین اینکه کیا ہے قرآن کریم علامت روز قیامت رو از حالا تعیین کرده، منافات نداره. نه روایت صحیح نیست، یعنی اونی که تو سنده داره میگه امام اینجور روایت صحیح نہیں کا فرمودن مطلب یہ کہ آدم جس نے مجهوله. بیان قبل کیا مثلا ہے کسی وہ گفتن مجهول ہے اینجوری وہ اینجوری کون ہے نہیں معلوم ہے لہذا اسے جو بات کہی میگن امام کے لیے وہ کہی بھی ہے کہ نہیں نتیجه ہمیں نہیں معلوم آها خب میدونم اون کشف خلاف که نشده چون صحیحه هنو نیومده، اون عیبی نداره، گیری نداره. نه ایشون میفرمان تعیین سال شده، عرض کردم تو ذهنم اینا سند نداره، وقت معلوم نی امام اینجور فرمودن یا شاید یه جور دیگه گفتن. میگن ہمیں نتیجه نہیں که معلوم ہے هر کہ هرچند امام نے که کیا تو کہا ہے سند یہاں پہ روایت اگر 7 نفر تو سندش هست، 6 نفرشون عدل امامی ضابط، یکیشون مجهوله. صحیح سند ہے لیکن ایک مجهول ہے اس پہ شخص تو بله اس کا اعتبار اسی شخص کے لحاظ سے ہوگا اگه بعد پدر زوجه اجازه داد کافیه. میدونم پدر زوجه راضی بوده یا نه، ولی بعد سسر راضی یعنی بشه کافیه. زوجہ کا باپ راضی تھا یا نہیں تحقیق کنه. تحقیق. اما میدونم اگه پدر عادتا وقتی که دختر باکر رو میخوان عقد کنن از پدر اجازه عادتاً جب کسی میگیرن. باکرہ خاتون کی شادی ہوتی ہے اس کے باپ سے اجازت لے عاقل اجازه نگرفته، اگر نه پدر اجازه داده بوده لابد. یہاں پہ اثر صحت جاری ہو گیا میگیم پدر اجازه داده باپ بوده. نے اجازت دے رکھی تھی بله خب اگه اونا که دو اگر اس اشکال طرح سے پیدا میشه. قصہ بیان کرے تو پھر تو دو اشکال ہو جائے گی بله بله اما خب میشه اشکال دوتا. بله درست. بفرمایید. بله آها آها جواز صحت در اجتماع امر و نهی، اونی که من تو ذهنمه فقط جواز اجتماع امر و نہیں اونم تو اصول ایک ہی جگہ پر صرف ایک ہے وہ اصول میں بھی ہے فقہ میں نہیں ہے ہم نے شاید اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے قمی در اصول میگه چون دو عنوانه شیخ قمی نے اپنے اصول کی بحث میں لکھا ہے کہ دو عنوان ہیں جو جمع ہو سکتے ہیں قوانین میں لیکن مرزا قمی نے کئی جگہ پر جب فتویٰ دیا تو استحالے اجتماع امر و نہیں یعنی محال ہونا امر و نہیں کو بیس بنا کر فتویٰ دیا یه کتاب دیگه فقهی داره، اون کتابی که
بعض جگہ پہ ان کی کتابوں میں نے حاشیہ لگایا اور اس کو بیان کیا. یعنی اصول میں کہا ہے کہ جمع ہو سکتے لیکن فتوے کے مقام پر جب آئے تو نہیں. اجتماع امر اور نہیں فعلی طور پہ امکان نہیں رکھتا کہ ایک ہی چیز کرنا بھی اور نہیں بھی کرنا. سب نے اس کو قبول کیا ہے سوائے مرزا قطبی کے، جنہوں نے لکھا تو ہے کہ اجتماع امر نہیں ممکن ہے، لیکن جب مقام فتویٰ میں آئے تو یہی لکھا ہے کہ امر دونوں امکان میں نہیں ہے. تعین کرنا دفعی یہ صحیح نہیں ہے. تعین کرنا وقت کا امام کے ظہور کے لیے اشکال ہے اس میں. علامات میگم خودش تعیین اون یعنی سالش معلوم میشه؟ نه اگه سالش معلوم میشه روزش معلوم میشه اون مرفوضه. اگر اس کا سال اور دن معلوم ہو تو یہ مرفوض ہے یعنی فرض ہے. علامتیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، علامتیں جو ائمہ نے بیان کی ہیں. مقصود عند العلامات اما این علامت کیونکہ اقصد خود علامت ہے، لیکن یہ علامت کب ہے؟ اگر صحیح آسمانی ہاں اگر ثابت ہو گئے تنها صحیح آسمانیه که ظاهرا مسلمه که نیامده تا اینکه ببینیم پشت سرش نمیشه یا میشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نعم ای بلاد کبیرہ یعنی بڑے شہر جیسے بغداد اور سامرہ قدیم میں بغداد سے بڑا تھا امام ہادی اور امام عسکری کے زمانے میں. بصرہ قدیمہ بغداد سے بھی بڑا تھا ائمہ کے زمانے. کوفہ قدیم بغداد سے بڑا تھا جیسے صاحب جواہر نے لکھا ہے. واسط جو پرانا واسط تھا وہ قدیم بڑا تھا بغداد. اور نماز کے باب میں کسی امام نے محلے کا نام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ کسی بھی شہر میں آپ پڑھیں گے نماز تو اس پورے شہر میں نماز پوری پڑھیں. سامرہ 50 کلومیٹر تھا امام کے زمانے میں، 10ویں امام کے زمانے. تو یہ پورا شہر اگر ایک ملا ہوا ہے تو اس میں نماز پوری ہے. یہاں پہ قصر نہیں ہوگی چاہے جتنا بڑا ہو جائے شہر، ایک شہر ہے. یہ پہلے سے بھی ہے مسئلہ موجود شرائع میں بیان ہوا ہے، محقق نے اس کو بیان کیا، آج بھی ہے. جب بیچنے والا اگر نقد مثلا کہہ گیا کہ میں اس سامان کو اگر نقد دو گے تو اتنے میں دوں گا، اگر 1 مہینے میں دو گے پیسے تو اتنے میں دوں گا، اگر 3 مہینے میں دو گے پیسے تو اتنا میں پیسے دوں گا.
این اگر گرفت جنس را برد بدون اینکه تعیین کنه کہ یہ ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ میاره بیع باطل. اب اگر کسی شخص نے لے لیا سامان اور طے نہیں کیا کب لائے گا پیسے واپس تو یہ معاملہ باطل ہے. 1,100,000 2 ماه دیگه 1,200,000 این مشتری قبول کرد که 2 ماه دیگه بیاره بیع صحیح. اب لیکن اگر خریدنے والے نے طے کر لیا کہ میں 2 مہینے بعد پیسے لاؤں گا وہی قیمت دوں گا جو 2 مہینے بعد کی تم نے طے کیا تعین ہو گیا اگر کہ کتنے دن بعد اور کتنی قیمت دے گا تو صحیح ہے یہ معاملہ. میدونم اما همون که درصد تعیین کرد اما قبل از که ببره این گفت من 1 ماه دیگه میارم یا گفت 2 ماه دیگه میارم. اس سے جب لے آ رہا تو کہا کہ 1 مہینے بعد لاؤں گا 2 مہینے بعد لائے گا ببینم اگه تونستم 1 ماه دیگه بیارم تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر نہیں طے کر کے گیا تو بیع باطل ہے یعنی خرید و فروخت باطل ہے اگر وقت طے نہیں ہوا. بله بله بله. وعلیکم السلام. نعم نعم. شوفوا دیکھیں التقلید تقلید اذا كان عن دلیل شرعی کے ساتھ ہو یعنی کوئی قانون ہے ہمارے پاس کوئی ثقہ ہے کوئی اہل ثقہ ہے تو پھر زندہ سے حی کی طرف نہیں پلٹ سکتے زندہ سے زندہ کی طرف. لیکن بغیر دلیل شرعی کی تقلید کر لی تھی عام لوگ جیسے تقلید کرتے اس کی عدول نہیں جائز ہے اس میں کسی کی تقلید کو بدل لیں گے. بله. ببینید ربا لیکن شبہ یہ کہ ربا ہے کہ نہیں ہے. ربا در جایی که شرط ربا وہاں جہاں شرط کی ہو اگر شرط نہیں کی ہے علمی بحث بیان کا اور لا ضرار کا قانون بھی یہاں پہ لگ جائے تو پھر لے سکتا ہے. لا ضرر ولا ضرار یعنی انسان نقصان میں نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم.